اگر میں اقبال کے شعر سے سٹارٹ کروں نا آج تو کہتے ہیں کہ لفظ اقرا سے اٹھائے گی. اقبال حیرت مند ہے بہت زیادہ. سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ اقبال اتنا حیرت زدہ کیوں ہے تو اقبال کہتے ہیں حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. آج وہ قوم سب سے پیچھے ہے. جنہوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی آج انہوں نے ہمارے سے زیادہ ترقی کی ہوئی ہے. مجھے ایک پاگل جواب ختم شریف دلواتے ہیں نا کہ یار یہ کام نہیں ہو رہا, ختم شریف دلوا لیں یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یار, باہر جانا بھائی نے تو ختم شریف دلوا لیں, محفل کروا لیں, ہو سکتا ہے اس کی برکت سے باہر کا ویزا آ جائے. پاسپورٹ گم گیا تو جناب ختم شریف ہے, بچہ گم ہو گیا تو جناب ختم شریف. اصالِ ثواب سن لیں, اصالِ ثواب کا پروگرام ہے پھر بھی ختم شریف. چلیے اس میں ہے پھر بھی ختم شریف. یار سارے کام محفلوں کے ذریعے ہو رہے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن کیا سب کے ہی محفلوں کے ذریعے ہوتے ہیں؟ بچہ نہیں ہو رہا, محفل ہو رہی, منت منگی جا رہی ہے. یار ادھر ایک نہیں ہوتا جناب, ادھر گوریوں نے 6 کی ہیں, کیا ہے منت کے بغیر. ادھر ایک شادی نہیں ہے, ادھر 6 شادی ہیں منت کے بغیر. جی ادھر بھائی جناب لاہور سے کینیڈا نہیں جا رہا, برطانیہ نہیں جا رہا, وہ جناب آگے لاہور میں پتہ نہیں کتنے چکر لگا کے چلے گئے. انہوں نے کون سی محفلیں نہ کروائی, انہوں نے کون سی منتیں مانگی. یہی کہہ رہے اقبال, کیا کہہ رہے ہیں کہ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اب وہ علم والے ہیں اور نہ جاننے والے جاہل. اب یہاں پہ لکھا ہے اے پیغمبر ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. کوسچن مارک ہے سر, کوسچن مارک. اب وہ کوسچن مارک کب تک لگا رہے گا جب تک اس کا جواب نہیں آ جاتا. سب نالج اس کا جواب نہیں آ جاتا. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی, ربی زدنی علما. چھوٹے سے ہوتے پڑھتے آ رہے ہیں, ابھی بھی صبح بھی میں لیکچر دیتا ہوں نا چھوٹے والے بچوں کو, تو ان کو ان کے سلیبس میں دعائیں ہیں, تو یہ سب سے پہلی دعا یہ ہے ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میں نیچے آ رہا ہوں, یہاں پہ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلم بن جاؤ یا متعلم, اور تیسری حالت اختیار نہ کرو, یا تو سے استاد بن جاؤ یا شاگرد ہو. تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب سر یا تو آپ ٹیچنگ کر لیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے, یا تو آپ ٹیچنگ کر لیں یا تو آپ 2 انگلیاں پکڑنی ہے آپ نے, یا ٹیچنگ والی یا اسٹوڈنٹ والی. ٹھیک ہے, ہم ان کے اسٹوڈنٹس میں آتے ہیں. یقین کریں اس قوم کے اندر دوسری جنگ عظیم تھی, اور دوسرے جنگ عظیم میں انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی. انہوں نے کہا کہ جناب ملک و قوم کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے. اس نے کہا اگر جنگ میں سارے مر گئے تو پھر بچے گا کون. جنگ میں سارے مر گئے, بڑے چھوٹے جوان عورت مرد سارے مر جائیں گے, تو پھر ہم دوبارہ کیسے اس کو اوپر لے جائیں گے, اب کریں گے کیسے, اب کریں گے. انہوں نے کہا پھر ایک اسٹریٹجی ہے, ٹیچروں کو چھپا دو. سارے ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو کیا کرو, چھپا دو, اور دوسرے اسٹوڈنٹ ان کو بھی چھپا دو. ٹیچر کو بھی چھپا دو. کسی نے پوچھ لیا ان کا جناب
ان دونوں کو چھپانے کا مقصد ان کا بندہ مر جائے، عورت مر جائے، بچہ مر جائے، ٹھیک ہے، جوان مر جائے، بوڑھا مر جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دو ہی مرنے چاہیے۔ بھائی کیوں؟ ان کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ کیا نہیں قیمتی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، اس نے کہا ڈیفائن کریں۔ اس نے کہا جنگ عظیم میں دونوں اگر سارے مر گئے، اگر سارے مر گئے تو ہم دوبارہ اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے، ہم قوم کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتے۔ کس بیس پہ اٹھائیں گے؟ بیس ہی کوئی نہیں ہے سر، ان کو رہنے دیں، ہم سب بھی مر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، ٹیچر نہ مرے۔ جس قوم کا ٹیچر نہیں مرتا وہاں پہ لیڈر پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس قوم کا ٹیچر نہیں مرتا اس قوم میں لیڈر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر یہ دونوں نہایت اہم ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اے میرے رب میرے یہاں معلم بن جاؤ یا تو متعلم بن جاؤ اور تیسری حالت اختیار نہ کرو۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارک ہے، میں اس سے اور نیچے آ رہا ہوں۔ میں یہ حدیث مبارکہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو حدیث کی روشنی میں بھی پوری نالج کی، علم کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے اور ایجوکیشن بھی سمجھ آ جائے کہ قرآن یا حدیث کیا کہتی ہے۔ ڈن؟ اچھا آگے چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا حضور اکرم نے اپنے لیے جس حیثیت کا اظہار فرمایا، سر آتے کے ساتھ نبی نہیں تھے، نبوت کب ملی ہے؟ 40 سال کے بعد ملی ہے نبوت، اس سے پہلے کیا تھے؟ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس حیثیت کا اظہار فرمایا وہ یہ تھی، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سر دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر جناب، میری والدہ نے آئی ٹی سے چھوڑ دیا تھا، تو اب میں نے اس فیلڈ کو کیا کرنا ہے؟ کمپلیٹ کرنا ہے۔ جناب میں نے بی ایس چھوڑ دیا تھا، میں نے بی ایس کمپلیٹ کرنا ہے۔ یار میرے والد کا خواب تھا میں نے کیا کرنا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، فور ایگزامپل میں نے اپنے پتر کو بنا کے چھوڑا۔ وہ چھوٹی سی ہے نا قرت فاطمہ، اس سے پوچھتا ہوں میں کیا بنو گی؟ کہتی ہے ڈاکٹر۔ اس کی ماما بھی کہتی ہیں ڈاکٹر بنے گی، لیکن اس کے اندر جو گن ہے، جو گر ہے، وہ ٹیچر بنے۔ اس کی ماں باپ ٹیچر ہے۔ اب وہ پورا دن اسکول میں اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہے اور پورا دن اسکول میں اپنی ماں کو بھی دیکھتی ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھتی ہے، ٹیچر کو بھی دیکھتی ہے۔ اب بننا اس نے ڈاکٹر ہے۔ لاسٹ ٹائم اگر میں نے اس کو ولی صاحب آپ ٹیسٹ سیشن دے رہے تھے تو میں نے اس کو کہا، میں کہا جائیں ذرا اس کے یہ بچوں کے نا پن اپ کریں سارے پیپر۔ یقین کریں گے آپ، اتنی سی بچی ہو 6 سال کی، یہ سارے جھرمٹ بنا کے اس کے آگے کھڑے ہو گئے، وہ بچی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پتہ ہے کہا لائن میں ہے، ذرا لائن میں سارے لائن میں آتے، لائن میں ایک 1 بائی 1 ہے۔ میں اس کا کانفیڈنس دیکھ کے رہا ہے کہ 6 سال کی بچی ہے، اور اس نے اپنی ماں سے سیکھا، اس کی ماں ٹیچر ہے، 2 اسکول اس کے انڈر میں ہے، وہ اس اسکول کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ اس اسکول کو بھی دیکھ رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ یہ اللہ ہی بنائے گا، لیکن میں نے اس کے اندر جو کوالٹیز، جو گر دیکھے ہیں، جو ہنر دیکھا ہے، وہ ٹیچر والا اسٹوڈنٹ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب میں تو اس کیٹیگری سے بہت باہر ہوں۔ اگر میں اپنے کمیونٹی کے حافظ قرآن کو اٹھاؤں، سارے عالم دینوں کو اٹھاؤں، اس سے کون جناب آپ کا مینٹور، آپ کا مرشد کون ہے؟ تو وہ ایک کا نام ہی لیں گے۔ کیا نام ہے؟ شاہ صاحب، جن کا پرسوں چوتھ یا 1 ہفتے پہلے جنازہ گیا۔ آپ یقین کریں ساہیوال، اکاڑا، ملتان، فیصل آباد، چونگیا مرسد، پتہ نہیں کہاں سے جناب حافظ قرآن، عالم دین اٹھ کے جناب جنازے میں شرکت کی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ پھینک رہے ہیں۔ سر یہ ٹیچر کی طاقت ہے۔ ایک دفعہ کہہ دے نا ٹیچر، ایک دفعہ ٹیچر کہہ دے کہ جناب اس چوک میں دھرنا دینا، تو جناب اسلام آباد بلاک ہو جاتا ہے، ڈی چوک 3 مہینے تک بلاک ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہے عمران خان نے؟ کیا خیال ہے؟ یہی سردیاں تھی، بلکہ اس سے بھی ٹف سردیاں تھی جب دونوں نے دھرنا دیا۔ سر اسٹوڈنٹ پاور اور ٹیچر پاور کا اندازہ لگا لیں۔ گبر از بیک، آپ نے دیکھی ہو گبر از بیک، جناب دیکھیں مووی ہے۔ میں گبر از بیک کا آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جناب اسٹوڈنٹ پاور اس کے اندر دکھائی گئی ہے۔ جب گبر کو پھانسی دینے کا ٹائم آتا ہے، یہ ضرور دیکھیے گا مووی آگے، جب گبر کو پھانسی دینے کا ٹائم آتا ہے نا جناب، سارے اسٹوڈنٹ کٹھے ہو جاتے ہیں، کالجز کے جناب سارے اسٹوڈنٹس روڈز پہ نکل آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ ایسے ہی
اسٹوڈنٹ پاور. سر پھانسی تو ہو ہی جاتی ہے اس کو, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے, پھر اصل میں یہ میسج یہ دیا گیا ہے ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جو اسٹوڈنٹ کی پاور ہے, سر ان دونوں کی پاور کو جج نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں ایسے ایسے لیڈر آئے ہیں کہ جن کے اسٹوڈنٹ کم ہیں لیکن وفادار, جنہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہونا ہے تو ہونا ہے. ایسے ایسے نبی بھی ہیں جن کی امت ہی کوئی نہیں, ایسے ایسے نبی آئے ہیں جن کی امت ہی کوئی نہیں ہے, ایک بندہ ہے بس امت, ایسے نبی بھی ہیں, ایک ہی بندہ ہے جن کا امت ہی ایک ہے. پھر انہوں نے جو اٹھا کے دعا کیا, یا اللہ مجھے نبی نبوت چھین لے اور اپنے نبی کی امت میں ڈال دے, میں گرو سے میں سر اٹھا کے یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ جناب میں اس کا امتی ہوں. کہنے کا مطلب ہے کہ سر نبی کی پاور کیا ہے, ٹیچنگ. یہ جملہ بڑا پیارا میرے ذہن میں ہے, وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ ٹیچنگ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے, جملہ بڑا مہنگا جملہ ہے کہ ٹیچنگ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ اس کے اندر جھاڑو لگانے والا چوڑا بھی آ جائے نا تو عزت کما رہے ہیں, اس کو سلوٹ ہو گئے. سر پڑھانا آتا ہے, یقین کریں کہ بہت کم ایسے ٹیچر ہیں جن کو پڑھانا. 1 بجے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے سر, چھٹی کا ہو گئی, چھٹی کب ہو گئی, ابھی آدھا گھنٹہ ہے, آدھا گھنٹہ رہ گیا, میں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سے ٹیچر کہ 8 سے 1 بجے 8 بجے آئے ہیں, 9 بجے ٹائم دیکھ رہے ہیں. چلو اس مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ نبی صاحب سارے نبی ہوتے ہیں, سارے پیغمبر ہوتے ہیں, سارے ولی ہوتے ہیں, سارے اللہ کے نیک بندے ہو جاتے ہیں؟ نہیں سر, چنے جاتے ہیں. ٹیچنگ فیلڈ کے لیے چنے جاتے ہیں, سب کے لیے ٹیچنگ فیلڈ نہیں ہوتی, سب کے لیے ٹیچنگ فیلڈ نہیں ہوتی. سر شہزاد سے پوچھ لیں, سر شہزاد سے لیکچر لیں, سر شہزاد سے کبھی کہیں سر ہمیں ذرا 4 گھنٹے کا لیکچر لے لیں, تو آپ کو منع تو نہیں کریں گے کبھی ایسے ہی. جب سر وہ اتوار کو نا لیکچر آتے ہیں, کیوں سر وہ 4 گھنٹے کا لیکچر ہے. وہ ایک دفعہ حیران ہو گئے, یار یہ 1 گھنٹے والی قوم 4 گھنٹے پہ کیسے چلی. لیکن پھر بھی سیدھی صحیح بات ہے, جب جو 1 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا وہ 4 گھنٹے کا کہہ رہا ہے. تو وہ ایک دفعہ تو حیران ہو گئے, دوسری دفعہ کہیں ٹھیک ہے ڈن ہو گئی. کیوں, اس بندے کو عشق ہے اس فیلڈ سے. ارادے جن کے پختہ ہوں, اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی یہ خدا پر ہو. سر یہ ٹیچر کی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کی بھی ہوتی ہے, ٹیچر کی ایک لیول پہ جا کے ہوتی ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, ترا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں 100 بندہ بیٹھ گیا انہوں نے میں کی کرا, اس کا مطلب وہ ٹیچر 150 بندہ بیٹھ گیا نا, بچہ بیٹھ گیا, یار میں کو ہینڈل کیسے کروں. میں نے یقین کریں اس, میں انسلٹ نہیں کرا کسی کی, ہاتھ جوڑ کے ماں کی قسمیں دے کے بچوں کو پتا کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم خاموش ہو جائے. یقین کریں ٹیچرز نے, میں نے اپنی آنکھوں, میرے کانوں سے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خدا کا واسطہ تمہیں اپنی ماں کا واسطہ ہے, کیا کرو, خاموش ہو جاؤ, پڑھو نہ خاموش ہو جاؤ. یہ تم ٹیچر کی چیز کو نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے جو ٹیچنگ فیلڈ ہے نا, یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. سر اس کے لیے آپ کو درد دل رکھنا بہت